تو میں اس کو 2-3 دفعہ مجلسوں میں دہراؤں گا کہ ہم نے ہمارے ساتھیوں میں جو مجھ سے بیعت ہیں، جو مجھ سے روحانی اور دوستی تعلقات ہیں اور جن کو خلافت بھی دی ہے، ہمارے عملیات کی لائن میں کسی کی یہ رپورٹ نہیں آنی چاہیے وہ عورتوں کا علاج کرتے ہیں، صرف مردوں کے علاج کی اجازت ہے۔ اگر عورتوں کی کوئی مسئلہ ہے تو وہ وائس میسیج پہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو لے سکتے ہیں، مل نہیں سکتے، اس کے پاس جا نہیں سکتے۔ 2-3 شکایتیں آئی ہیں، ایک آئی بعد میں آئی، ایک تو ابھی اس ہفتے بہت ہی گمبھیر قسم کی آئی ہے۔ بڑا دیندار آدمی، دین کی لائن سے مضبوط آدمی، بہت مضبوط آدمی، وہ کسی کے علاج کے لیے، سرکاری بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں، ان کی اہلیہ کے علاج کے لیے چلے گئے تو پھر وہ بہت زیادہ قریب ہو گئے تو انہوں نے شکایت کی۔ تو ہمارے کوئی ساتھی، انکلوڈنگ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں زیادہ سے زیادہ میسیج پہ لے لوں یا وائس میسیج پہ لے لوں، لیکن یہ ہم اجازت نہیں کہ میں اس کے گھر پہ جاؤں، اس سے بات کروں، اس سے بیٹھوں، اس کا علاج پوچھوں، کوئی نہیں ہے نا۔ ہم اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے صدقہ کریں، اس سے وائس میسیج پہ لے لیں، یہ کسی کو بھی کوئی بالکل بھی 1% بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کہ اپنے جو کپڑوں کو آگ لگی ہوئی ہو پہلے اس کو بجھانا ہے، آپ دوسروں کو کیا بجھاؤ گے؟ پہلے اپنی فکر کرنی ہے، ایسا نہ لگے کہ اگر نہ لگی ہوئی ہو تو کسی کی آگ آپ کو آگ لگ جائے۔ ہم تو کمزور ہیں، اس کی کوئی کسی کو بھی 1% بھی کوئی کسی کو اجازت نہیں۔ اگر یہ آواز آئی کسی کی تو میں پرسنلی الگ سے اس سے بات کر کے کہہ دوں گا، پھر ہم اپنی تعلقات کا بھی سلسلہ ختم کر دیں گے، کیونکہ عورت ہو نہیں سکتا کہ عورتوں کے ساتھ جائیں، انہیں بیٹھے، انہیں بات کرے، اس کے اندر بد نظری ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی قسم کی اللہ کی نافرمانی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بس یہ بات تھی۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعة فایای فاعبدون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ان سب مخلوقات میں سب سے بہتر اور سب سے بہترین اور سب سے زیادہ عقل مند اللہ نے انسانوں کو بنایا۔ لیکن آج ساری مخلوق جس مقصد کے لیے بنی تھی اسی مقصد سے وابستہ رہ کر زندگی گزار رہی ہے، اور انسان جس مقصد کے لیے بنا تھا یہ اپنے مقصد سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے۔ بے شمار انسانوں میں انسان ایسے ہیں جو اپنے مقصد سے اس وقت ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو جب دنیا کے اندر انسان کا یہ حال ہو کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، پھر تو وہ فساد کا ذریعہ اور سبب بنے گا، اور جب تک وہ مقصد پہ قائم رہے گا تو اس کی عزت بھی ہوگی، وہ بھلائی اور خیر خواہی کا بھی ذریعہ اور سبب بنے گا۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی انسان ہے نا، بھینس خریدتا ہے، گائے خریدتا ہے، کیوں خریدتا ہے؟ تاکہ اس کا دودھ استعمال کرے، اس کے دودھ کو فروخت کرے۔ اب یہ بھینس اور گائیں اگر دودھ دینا بند کر دے، پھر اس بھینس اور گائیں کا کیا حال کرتے ہیں؟ اس کے گوشت کی بوٹی بوٹی بنا کے رکھ دیتے، اس کی ہڈیاں تک توڑ کے رکھ دیا کرتا ہے کسائی۔ مقصد سے ہٹ گئی نا، اب اس کا مقصد نہیں رہا۔ تو انسان بھی جب اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا اور اپنی راہ سے ہٹ جائے گا تو پھر کائنات کا نظام ایسا اس کے ساتھ چلے گا، اور مسلمان کے ساتھ خصوصاً ایسا چلے گا کہ اس کی زندگی کے اندر اتنی رکاوٹیں، اتنی پریشانیاں اور اتنی تکلیفیں آئیں گی کہ اس کی زندگی میں اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی جائے، ہڈیاں توڑ دی جائیں، جتنی تکلیف اس میں ہوتی ہے ان حالات سے اس کو اتنی تکلیف ہوگی۔ کیوں؟ مقصد سے ہٹ گیا۔ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے تمہیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اپنی پہچان کے لیے ہم نے تمہیں بنایا، ہم سے تعلق کے لیے تمہیں ہم نے بنایا۔ اب دیکھیں نا میرے عزیزو، انسان کی زندگی کے اندر ہم دیکھیں، ہماری زندگی میں ہمارے چہرے پہ آنکھ ہے، اس آنکھ کے اندر ایک اور آنکھ ہے، اس کے اندر ایک اور آنکھ ہے جو دیکھتی ہے، اس میں وہ لینس ہے چھوٹا سا، اس کی وجہ سے یہ پوری آنکھ کا سسٹم چل رہا ہے، یہ پورا نظام چل رہا ہے۔
پھر انسان صحیح راستے پہ چل. اسی طریقے سے میرے عزیزو بظاہر دیکھنے میں ہماری روح، ہماری زندگی، ہماری جان ہمیں نظر آتی ہے، لیکن حقیقت کے اندر اس کا تعلق ایمان سے ہے، اللہ سے تعلق سے ہے. یہ اصل روح ہے. اگر یہ روح نکل جائے تو روح انسان کے اندر ہو، انسان چلتا پھرتا ہو، لیکن یہ انسان جس طرح وہ آنکھ کام نہیں کرتی، اس طرح یہ انسان بھی فضول ہے اور کسی کام کا نہیں، کیونکہ حقیقی روح اس میں ختم ہو چکی ہے. حقیقی روح کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان. اسی مقصد کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے اندر آپ دیکھیے مشرکین مکہ نے ایسے حالات کر دیے، مسلمانوں کے لیے اپنے مقصد پر عمل کرنا مشکل تھا. اللہ کے نبی نے قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ. ایسی سرزمین جس پر جانے کی ہر مسلمان چاہت رکھتا ہے، جس پر ایک سجدے کا اجر 1,00,000 سجدے کے برابر ہے، وہاں پہ سے کے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ یہاں سے نکل جاؤ، یہاں تم اپنے مقصد پہ پورا نہیں اتر سکتے. اچھا، یہاں سے جانے میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے، مشرکین مکہ نے پکڑ لیا، ہماری یہاں ہماری زمین سے کمائی ہوئی دولت دوسری شہر میں نہیں لے جا سکتے، تو سارے پیسے لے لیے، سارا مال و دولت لے لیا. کہا ٹھیک ہے جائیے لے لو. پھر جا رہے ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ آگے گئے تو سسرال والے آ گئے، ہماری بیٹی کو آپ نہیں لے جا سکتے، بیوی بھی چلی گئی. پھر آگے جا رہے ہیں، اپنے رشتہ دار آ گئے، ہمارے پوتے کو آگے نہیں لے جا سکتے، ہمارے بھتیجے کو آگے نہیں لے جا سکتے، اولاد بھی چلی گئی. اللہ کے نبی کو بتایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین تجارت کر کے آئے، مقصد تو نہیں چھوڑ کر آئے نا، مقصد تو تم نے ختم نہیں کیا اپنا، یہ سب واپس ہو جائے گا، یہ سب واپس مل جائے گا. تو میرے عزیزو، ہم نے جب سے اپنی ضروریات کو مقصد بنایا نا، تو اس کے بعد سے ہماری زندگی میں فسادات آنا شروع ہو گئے. وہاں ہجرت کرائی جا رہی ہے مقصد تاکہ حاصل ہو جائے، یہاں ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے، مقصد ملے نہ ملے. اولاد کا ایمان ضائع ہوتا ہے، نسلیں برباد ہوتی ہیں، ایمان سے ہٹ جاتی ہیں، اپنی حیا ضائع ہوتی ہے، اولاد کی حیا کا جوہر جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ضروریات کو مقصد کا درجہ دے دیا. تو سارے فیصلے پھر اسی انداز کے ہیں. تو میرے عزیزو، ہمیں ہر وقت ٹٹولنا ہے. ہم یہاں جو آتے ہیں نا، ہم مقصد کے حصول کے لیے آتے ہیں، مقصد کی معرفت کے لیے آتے ہیں کہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم یہاں آئے کیوں ہیں. ہم اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے آتے ہیں. میں اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے آتا ہوں. میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہاں تقریر سننے کے لیے، واعظ سننے کے لیے، بیان سننے کے لیے نہیں آتے میرے عزیزو. یہاں ہم آتے ہیں اپنے مقصد کو پہچاننے کے لیے. وہ الگ بات ہے کہ شیخ کی زیارت، شیخ کا دیدار، یہ بھی انسان کی روحانی پرواز کو وہاں کہاں ایسی جگہ لے جاتی ہے کہ علماء نے لکھا کہ کتب بینی آپ کو وہ نہیں دے گی، کتابوں کا مطالعہ، عالم بن جانا آپ کو اس درجے تک نہیں پہنچائے گا جس درجے تک آپ کو اپنے شیخ کی زیارت پہنچا دے گی. کتب بینی جہاں تک آپ کو پہنچا دے گی، کتب بینی جہاں تک آپ کو پہنچا دے گی. صحابہ کرام کا کیا حال تھا میرے عزیزو؟ اللہ کے نبی کی صرف صحبت ہی میسر تھی نا، اس صحبت کا یہ اثر تھا کہ اس صحبت کی یہ برکت تھی کہ اس صحبت نے ان کو صحابی بنا دیا، اس صحبت نے ان کو صحابی بنا دیا. تو میرے عزیزو، ہمارے یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہو، ہم اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے آئیں. میرا مقصد کیا ہے؟ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ میں کیا ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقصد کو پہچاننے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، پہلے زمانے میں لوگوں کی 1000 سال عمریں ہوا کرتی تھی، 800 سال عمریں ہوا کرتی تھی، لمبی عمریں ہوا کرتی، اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ 400 سال، 800 سال، 1000 سال بیوی بچے، کاروبار، کام کاج، گھر بار سب چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں نکل جایا کرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام. ہمارے اسلام میں یہ انداز رہبانیت کا نہیں ہے. میں تمہیں بتاؤں، تم صرف اتنا کام کر لو کہ نمازوں سے پہلے کچھ تھوڑا سا وقت مسجد میں دے دیا کرو، نماز کے انتظار میں تھوڑا سا وقت مسجد میں گزار لیا کرو. تمہیں اللہ وہ رہبانیت کا نور اور وہ نور عطا فرمائے گا کہ جو نور وہ لوگ ساری چیزوں کو چھوڑ کر حاصل کرنے کے لیے جنگل والی زندگی اپنایا کرتے تھے. تھوڑا سا وقت دے دو گے، اللہ تمہیں وہ عطا کر دے گا. تو میرے عزیزو، ہم یہاں جو آتے ہیں، ہمارا یہاں آنے کا مقصد اپنے آپ کو پہچاننا ہو. حضرت فرمایا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں آتے ہیں، آنے سے پہلے بھائی نیت درست کر لیں، اپنی نیت کی اصلاح، اپنی نیت کو درست کر لیں، استغفار کرتے ہوئے آئیں، درود شریف کی کثرت کرتے ہوئے آئیں، اور اخلاص کے ساتھ آئیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں، کیا سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر انشاءاللہ میرے عزیزو، یہاں آنے کا مقصد بھی پورا حاصل ہوگا اور زندگی کا مقصد بھی اللہ ہمیں پورا عطا فرمائیں گے. اللہ بھائی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا دوست. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، بزرگوں، ہمارے بہنیں، بیٹیاں، خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے زیادہ انسان خوش نصیب کون ہے؟ جس کو لکی کہتے ہیں نا، لکی، بہت زیادہ خوش نصیب انسان. خوش نصیب انسان یہ نہیں ہے کسی کو فیکٹریاں مل جائیں، کسی کو، یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ مل جائیں بہت اچھی بات ہے. کاروبار مل جائے، رشتہ داریاں مل جائے، دوست مل جائے، باپ مل جائے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو شکر کے لیے رکھا ہوا ہے، کسی کو صبر کے لیے رکھا ہوا ہے. لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر فضل ہو، اس کو ہدایت مل جائے، اللہ تعالیٰ کا اس کو قرب مل جائے، اللہ تعالیٰ کی اس کو معرفت مل جائے، وہ اچھا انسان بن جائے، اچھا بہترین انسان مسلمان. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے لیے بھی، اسماعیل کی علیہ السلام کے لیے بھی، اللہ مجھے مسلمین بنا دیجیے. اچھا انسان کی کمی ہے، اچھا انسان بن جائے. ہم یہاں خانقاہ کے اندر فضائل ضرور پیش کرتے ہیں، یہ پڑھیے یہ پڑھیے. مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر رجوع للہ، وہ اعمال اللہ سے تعلق بنانے کے لیے ہوتے ہیں، تعلق بن جائے اس کے لیے ہوتے ہیں. اور جب تعلق بن جائے گا تو رجوع للہ، ہمارا اللہ سے رجوع کرنا، اس کے اندر کیفیت پیدا ہوگی، اس کے اندر ایسا پھس پھس ہمارا کیفیت نہیں ہوگی. اور کیا اللہ سے مانگیں گے؟ بہت سارے لوگ مانگتے ہیں. آپ دیکھیے بہت سارے آپ لوگ وہاں گئے ہیں عمرے کے لیے، دیکھا ہے آپ نے. مانگنا چاہیے، منع نہیں ہے، خلاف کعبہ پکڑ کے سب کچھ مانگنا چاہیے. لیکن کتنے لوگ اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں، اللہ کا قرب مانگتے ہیں، اللہ کی معرفت مانگتے ہیں، روتے اللہ سے اللہ کو مانگنے کے لیے. یہ اللہ سے اللہ کی مانگنا، کیفیت پیدا کرنا، رجوع للہ کرنا، اللہ سے رونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، ایک بدو آیا کہ نجات کا آسان راستہ کیا ہے؟ 3 راستے ہیں. زبان کو قابو میں رکھیے. آؤٹنگ جو ہماری ہے، باہر نکلنا، آنا جانا، امام غزالی نے اس کے اوپر پورا ایک نصاب لکھا ہے کہ کسی کو دیکھ لو نا، یہ فضل اس کے اوپر ہے نہیں ہے، تو یہ دیکھ لیجئے کہ وہ با مقصد زندگی گزار رہا ہے. 1 منٹ بھی ہماری بے مقصد نہ ہو، با مقصد. اور تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ شخص اگر نجات کا راستے کے لیے بس اللہ سے روئے اور مانگے. اللہ سے مانگنا ہے، رونا ہے، خلوت اور جلوت، جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی. جلوت کے اندر آپ مانگ رہے ہیں، خلوت کے اندر آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، فحاشی دیکھ رہے ہیں، پکچر دیکھ رہے ہیں، خبریں دیکھ رہے ہیں، فوراً ہاتھ وہیں چلے جاتا ہے. ایسا روٹین ہمارا بن گیا ہے. ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ چلو ہم خالی واٹس ایپ اپنے میسیجز کو دیکھ لیں، لیکن ہوتے ہوئے فیس بک پہ نکل جاتے ہیں، ہوتے ہوئے انسٹاگرام پہ نکل جاتے ہیں. کوشش کریں اس کو ڈیوائڈ کر نکال دیں سے. اگر نہیں نکال سکتے تو کوشش کر کے اس طرف ہم جائیں نا. ہماری جلوت بھی پاک ہونی چاہیے، خلوت بھی پاک ہونی چاہیے. آج جو الحمدللہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس کا پہلے ترجمہ سن لیجئے. اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ میں 3 واقعہ اور آپ کو سنا دوں گا. وہ ہوتے ہیں اللہ کے مراد ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے مراد تھے. اور ٹھیک ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو کوئی اس کی سے لو لگاتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسے اپنے پاس پہنچا دیتا ہے. اس کو بھی اللہ جذب کر لیتے ہیں. لیکن یہ بعد والے مرید ہوتے ہیں. پہلے والے کون ہوئے؟ پہلے جو تھے وہ جذب ہو گئے اللہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جذب کر لیا، اللہ کے وہ مراد تھے. اور بعد میں انہوں نے سلوک کا راستہ طے کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جذب کر لیا. بعد میں انہوں نے دین اور یہ جتنے امیر المومنین بنے، فتوحات ہوئی، 10.5 سال حکومت کی، یہ بعد میں سب بنا. لیکن اللہ سبحانہ نے پہلے جذب کیا. تو یہ جذب پہلے ہوتا ہے اور سلوک بعد میں طے کرتا ہے. اور لیکن عام آدمی پہلے سلوک کے اندر لگتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، مخلوق کی خدمت کرتا ہے، فکر کرتا ہے. ہمارے یہاں اور جو ہماری خانقاہ کی لائف ہے، اس میں سمجھ لیجیے کہ 2 مین ڈفرنسز ہیں. سب اپنی جگہ پہ جو بھی خیر والا کام کرتے سب اچھا کرتے. کوئی مدرسے میں کرتا ہے، کوئی تبلیغ میں کرتا ہے، کوئی کہاں کرتا ہے، سب اپنی جگہ سب. لیکن ہمارے 2 الگ چیزیں ہیں، پلس چیزیں ہیں. ایک چیز یہ کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بس ٹھیک ہے ادھر آ جائیں، یوسف بھائی کرسی پہ آ جائیں. آپ جو عبادت جتنی کر سکتے ہیں، جتنی نفل آسانی استقامت کے ساتھ پڑھ سکتے پڑھ لیجئے.
اگر اوابین نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھیے, 3 فرض 2 سنت پڑھ لیجئے, اللہ توفیق دے دے گا تو 2 نفل بھی پڑھ لیجئے, ہے نا. ہم اس کے اوپر نہیں, ہم 2 باتیں ہماری ڈیفرنٹ ہے. ایک تو امر بالمعروف, تو سب جو نیکی کے کام کرتے ہیں سب جگہ سے بات کی جاتی ہے کہ بھائی نیک کام کیجئے, نیک کام کیجئے. ہمارے یہاں کہتے ہیں امر بالمعروف بھی, آپ برے کام سے روکیے, ہم خمیرہ یہاں سے آپ کو دے دیں گے, لیکن باہر جا کر گھر میں, معاملات میں, معاشرات میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, پڑوسیوں میں, سب جگہ پر بہترین مثال دے لوگ انسان. ہم مثال کے لیے نہیں کریں گے, شہرت کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے. ہم گناہوں سے بچنا, رکنا, مجاہدہ کرنا, یہ اپنی اصلاح کرنا, ایک کام یہ ہوتا ہے. دوسری ہمارے پاس فرق کیا ہے ہمارے اس کے اندر, کہ ہم ایک فیملی ہے. بات سمجھ لیجئے گا, آپ اس کے اوپر نہ پن پوائنٹ کیجئے کہ یہ مقروض ہے, یہ قرض ہے, یہ کاروباری میں مسائل کے اندر ہے, یہ فیملی کے مسائل کے اندر ہے. سب یہ خود اپنی مرضی سے کوئی مسائل میں گیا ہے, کوئی پریشانی اپنی مرضی سے کوئی لیتا ہے پریشانی, آ گئی ہے اس کے بعد. آپ نے وہاں نہیں دیکھنا, اللہ نے 2 آنکھ دی ہیں. ایک آنکھ یہ دیکھنی ہے کہ اپنے میں کمزوری کیا ہے, اور دوسری آنکھ دی ہے اللہ دیکھنا ہے دوسروں میں خوبی کیا ہے. ہم نے صرف خوبی دیکھنی ہے. ہمیں دیکھیے اصلاح کرنی, ہم اصلاح کے لیے جمع ہوئے ہیں, تنقید حرام ہے, تنقید کے لیے نہیں ہم جمع ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. کسی کی پرسنل جانا ہی نہیں ہے آگے اندر. ہم کیا, تو دوسری بات یہ کہ ہم اللہ سے لینا اور مخلوق کو دینا. مخلوق کو کیا دینا, اللہ نے جس کو وسائل دیے مال سے مدد کرے, مشورے سے مدد کرے, کچھ نہ, ہر انسان میں اللہ نے ایک خوبی رکھی ہے, وہ خوبی دوسروں کو کرے. اور ہمارا حضرت والا فرماتے تھے کہ سب سے بہترین شکر کون سا ہے, سب سے بہترین شکر سے تو یہ تو طے ہے نا, یہ تو ہم سب الحمدللہ جانتے ہیں, لئن شکرتم لازیدنکم, شکر سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے, نعمت میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن سب سے بڑا اہم شکر کیا ہے, صاحب نعمت تقسیم نعمت کرے. ہر سب صاحب نعمت بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب کے اندر اللہ نے کچھ نہ کچھ خوبی دی ہوئی ہے. کسی کے لیے کاروباری مشورہ کرنے کے لیے قابلیت دی ہوئی ہے. مجھے حضرت والا نے فرمایا ایک دفعہ, ہم کو سب کو کاروباری کے جمع کیا وہاں, جب وہاں بن رہا تھا سندھ بلوچ کے اندر, بولا جتنے کاروباری ہیں نا, اس کا شیخ اقبال شکور ہوں گے. میں تو ایسا خوش ہوا, تو میں تو آپ کو 20 سال کی پہلے کی بات کرتا ہوں, تو تمام کا مجھے انہوں نے شیخ بنایا. ٹھیک ہے, میں کیا شیخ اور میں کیا میری حیثیت. بہرحال انہوں نے میری حوصلہ افزا کرنے کے لیے, میری ہمت دلانے کے لیے, اور اس میں آگے بڑھنے کے لیے, کیونکہ تمہارا ان کا اشارہ یہ تھا کہ تمہاری لائن یہ ہے, تم کاروباری لائن ہے, کاروباری سے لوگوں کو سمجھاؤ, فکر بناؤ, اس کو مشورے دو, اس کو کاروباری لائن کی طرف لیا جاؤ. کیونکہ کاروبار ہمارے میں کہتے ہیں اتم ہے, کاروباری اتم ہے, نوکری نیچے, ہم میمنوں میں کہتے ہیں. یعنی جو کاروبار ہو نا, ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں. ہم میمن لوگ کو اگر آپ گاڑی لگا لیں, سموسے بیچنا شروع کر دیں. اگر نوکری کرتے ہیں تو چھوٹا سا کام کیجیے, چھوٹے سے کام کرنے والا بڑا کام کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے انگلینڈ کے اندر آئے تھے, بالکل چھوٹے سے کام کے اندر آئے تھے, چھوٹے سا کام کیا تھا, کہاں سے کہاں نکل گئے. اس میں چانس ہے, یہاں لمیٹیشن ہے نوکری کے اندر. تو وہ کہتے تھے نہیں, تمہاری خوبی یہ ہے کہ تم لوگوں کو کاروبار میں, مشورے کے اندر, سب چیز کے اندر بٹھاؤ, سمجھاؤ, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. جیسے میں آپ کو 2 واقعے بتا دیتا ہوں. جب دبئی کا آپ کو پتا ہے 12-14 سال کے بعد عروج تھا, ہے نا, تو ہمارے ساتھی سب دبئی جا رہے تھے. دبئی جا کے سب زیرو ہو گئے, سب زیرو ہو گئے نا. تو میں جدہ گیا, میں سوچ رہا تھا, مجھ سے مشورہ کرنے آتے تھے کہ انویسٹمنٹ کرے نہ کرے. میں پریشان تھا کیونکہ سب کی طرف سے, دوستوں کے سب کی طرف زور تھا کہ تھوڑا سا انویسٹمنٹ کر لو, وہاں بہت ہے, وہاں ملٹی پلائی ہوتا ہے, 3 مہینے میں ڈبل ہو جاتے ہیں, سال میں ڈبل ہو جاتے ہیں. میں نے وہاں جدہ گیا. جدہ جانے کے بعد ہمارے بہت عرب دوست, بہت اچھے دوست, کفیل, شیخ, تمام, ان سے میں نے پوچھا کہ دبئی کے اندر ابھی تو فل عروج پہ ہے, ساتھی مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرے نہ کرے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جن کے اوپر فضل ہوتا ہے نا, اس کی فراست کو کھول دیتے ہیں, اس کی فراست کو کھول دیتے. مجھے وہ سائڈ میں لے کے بٹھا دیا. مجھے بولا اقبال عبد الشکور, یہ ببل ہے جہاں زنا ہوتا ہو نا اور اللہ کے گناہ ہوتے ہو نا, وہ ببل ایک دن ایسا بسٹ ہوگا کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. اچھا مجھے بات سمجھ میں تھوڑی سی آئی, تھوڑی سی نہیں ہے. میں نے کہا اتنا کام ہے, سب ہمارے دوست, سمجھدار دوست, قابل دوست وہاں جا رہے ہیں, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اچھا اس شیخ سے میں پوچھ رہا ہوں جدہ میں, ہمارے پرانے ہیں. بولا نہیں, یہ ببل ایسا بسٹ ہوگا کہ ان کی لوگوں کو عزت بچانا مشکل ہو جائے گی, قرض ادا نہیں کر سکیں گے. پیک ٹائم کے اندر, جدہ کے اندر. میں کراچی آیا.
کراچی آنے کے بعد اب کیا کرنا, بہت پریشر ہے سب جگہ سے. ہم نے 2 ساتھی یہاں آتے ہیں مجلس کے اندر, ابھی چائنا گئے ہوئے ہیں. وہ 2 ساتھی کو ہم نے کہا تم جاؤ دبئی جا کے اسٹڈی کر کے آؤ کیا کرنا چاہیے. وہ دبئی کر کے واپس کے میں اللہ سے دعا کرتا کھڑا, اللہ اس کی ایسی فراست کو کھول دینا کہ یہ بالکل پکی چیز وہاں سے لے کر آ جائے. ٹھیک ہے, اچھا میں یہاں سے جا رہا ہوں لنڈن جا رہا ہوں, دبئی میں, دبئی کو جاتا نہیں ہوں کہ مجھے بھی لالچ ہو جائے میں انویسٹمنٹ کر لوں وہاں پر. ٹھیک ہے, ان کو بھیجا, وہ واپس آئے. انہوں نے کہا اقبال بھائی آپ ٹھیک کہہ رہتے ہیں, وہاں اتنی عیاشی, اتنی گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, اللہ کی نافرمانی ہوگا وہاں کیسے چلے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ تو ایسے ہی ہوا کہ وہاں کے جو ببل بسٹ ہوا, آج 12-14 سال ہو گئے, لوگ وہاں کے قرض اور وہاں کے معاملات چھوڑ کر آئے, ابھی تک ادا نہیں کر سکے. تو کہنے کا مقصد کہ اللہ کے فضل کو مانگیے, فضل کے بغیر بات نہیں بنتی ہے, فضل 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 مانگیے. اچھا اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے اپنے لیے. آج قرآن کریم آئے تھے اس کی بات کرتے, کیونکہ آج کا جو موضوع تو ہے وہ ہے ہمارا کہ اصلاح باطن فرض عین ہے. اصلاح باطن, اندر کی باطن, روح کی بات, یہ فرض عین ہے, اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے. لیکن پہلے یہ قرآن کریم کی اس کی میں 2 مثالیں بھی اور دے دوں تو اور سمجھ میں بات آ جائے گی. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, ہے نا. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. بہت سارے آپ کو تاریخ کے اندر واقعات ملے, میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے 2-3 واقعات اور آپ کو سنا دوں گا, لیکن باقی بھی جتنے بھی ہیں وہ مایوس نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا میں تم سب کے لیے چانس ہے, تم سلوک کے راستے سے میری طرف چل پڑو, مخلوق کے ساتھ, امت کے ساتھ, ہدایت کے ساتھ, دین کے ساتھ, کوئی ناکام نہیں ہوگا. ناکام نہ ہونے کی دلیل میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ ایک ماں باپ محبت کرتے ہیں, بچہ پخانہ کرتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, پیمپر کرتی ہے ماں, پھر دھلاتی ہے, پھر کرتی ہے, اس کو اٹھا کے باہر نہیں پھینک دیتی ہے, کہتی ہے میری بچہ ہے اس کے اندر, اسے پیار کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک تو 100 ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اگر اس کی طرف کوئی ایک قدم بڑھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جذب کر لیں گے. میرا حسن ظن اللہ سے یقین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس میں مایوس نہیں کریں گے. اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. ہاں 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 دونوں. اچھا یہ اللہ, اور سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کی وہ خود آپ بتلاتے ہیں. تو اگر سلوک کے راستے سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا جذب نہیں ہوا ہے تو وہ انسان کوشش کرے, اس طرف چل پڑے, فکر کرے, فکر کر کے دین کے اندر, لیکن طریقہ سنت کے مطابق ہو, سنت سے ہٹ کے نہ ہو. 100% سنت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ. ہمیں یہ نہیں جانا کہ یہ فرض تھا, یہ واجب تھا, یہ مستحب تھا. حضور نے کیا ہم نے کرنا ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے تک کوشش کرنی ہے اس کے اندر کرنے کے لیے. اس میں ہمارا کیا جاتا ہے. آپ 3 واقعے سن لیجئے جو اس کے اندر ہے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, ایک زازان تھا اور وہ اپنا سارنگی بجاتا تھا, بڑی لوگ اس کے پاس جمع ہوتے تھے, اپنے وقت کا مشہور تھا. ٹھیک ہے, تو وہ سارنگی بجا رہا تھا, بڑے لوگ جمع تھے. تو وہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہاں یہ ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنا واقعہ بیان کیا ہے. وہ وہاں سے گزرے, تو جب وہاں سے گزرے نا تو انہوں نے ان کی آواز سنی, ان کو بڑا اچھا لگا آواز. تو انہوں نے کہا کاش یہ شخص جو بجا رہا ہے, گانا بجا رہا ہے, سارنگی بجا رہا ہے, کاش یہ قرآن پڑھتا تو کتنا اچھا پڑھتا ہے, اس کے اندر کتنی جذبیت ہوتی. اب یہ اللہ نے اس کو دیکھی جذب کرنا تھا, وہ مراد بن چکا تھا, اللہ اوپر فیصلہ ہو چکا زازان کے بارے میں. اب وہاں سے جب اس کی کان میں تبا, اتنے لوگ جمع ہیں, اور ایک بات آدمی کر رہا ہے, اس کے کان میں کیسے پہنچے گی بات, لیکن اللہ نے پہنچانا ہے, اللہ نے جذب کرنا ہے, اس کا وقت آ چکا تھا, اس کے کان میں وہ رک گیا بجاتے بجاتے. بولے یہ کون سا, کیا بات کر رہے ہیں. بولا یہ ایک صاحب ہے, وہ اس نے کہا کہ اگر یہ اتنی اچھی آواز ہے, اتنی اچھی آواز سے قرآن پڑھے تو کیسا پڑھے گا. بولے یہ حاضر, یہ کون تھا. تو انہوں نے کہا یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کون تھے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے وہاں سے آئے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس, حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کے دین کی دعوت دی. انہوں نے وہاں دین کی دعوت, ان سے توبہ کی, بیعت کی, اور جو سارنگی تھا پاؤں زمین پہ رکھا, پاؤں مار کے اس کو توڑ دیا, اور زاروں قطار رونے لگ گئے. اب دیکھیے کچھ ان کو تبلیغ نہیں ہوئی ہے, ان کو بتایا نہیں کہ یہ فوائد ہے, یہ فضائل ہیں, یہ فضائل, کچھ بھی چیز نہیں. جس کا وقت ہو چکا تھا. جب وہ رونے لگے نا تو عبداللہ بن مسعود بھی بہت زاروں قطار رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. تو بولا ایک اللہ کا ولی جس کو اللہ نے معاف کر دیا, اللہ نے اس کو جذب کر لیا ہے, وہ رو رہا ہو تو میں کیسے نہ رو. تو یہ عبداللہ بن مسعود کا ایک واقعہ ہو گیا. پھر ایک واقعہ ہمارے حضرت والا ہمیشہ سناتے تھے, میں بھی سناتا ہوں. ایک ہندو تھا, وہ ہمیشہ اپنے, بس آپ کو پتہ ہے ہندو لوگ ہوتے ہیں بڑے اپنی جو ریلیجیس وائز, میں یہ دیکھتا ہوں, میں اور
बॉम्बे में और जगहों पर मैं मंदिरों में गया हूँ, सब जगहों पर गया हूँ, हम लोग के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है रिलीजियस के अंदर। वो लोग वो उनके जो रिलीजियस पीपल है उनके अंदर कंसिस्टेंसी है, वो लगे होते क्योंकि उनके पर शैतान नहीं लगा होता। हमारे पर शैतान लगा होता है, आज ये कर लो, कल ये छोड़ दो, ये कर लो, ये फलाना कर लो, ये इस तरह कर लो, ये सोशल काम कर लो, ठीक है, लगा होता है। तो ये एक सनम की आपको भी मैंने वाक्य सुना हुआ है, एक अरसे से वहाँ भजन गाता था और सनम पढ़ते रहता था। काफ़ी अरसा हो गया, बड़ी उम्र हो गई, एक दफ़ा मुंह से इसका समद निकल गया, या समद, या जैसे समझ लगी तो इसको आवाज़ आने लगी, बार बार वो सुनने लगा क्या है, या अब्दी, है ना। अल्लाह ने इसको बार बार पुकारना शुरू कर दिया कि इसका जवाब देना शुरू कर दिया, या समद के ऊपर, एक दफ़ा या समद के ऊपर। अल्लाह इतना प्यार करते हैं हम, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने अपना हमें बंदा बनाया, हमें दीन के काम के लिए लिया, हमें ये जहन के अंदर तो कम से कम डाली, कोई थोड़ा चल पड़ा है, कोई ज़्यादा चल पड़ा है इस तरफ ना, एक या समद कहने से। वैसे हमारे यहाँ जो इसमें अल्लाह चाहते हैं कि थोड़ा सा और रूहानियत में आगे बढ़ें, हम ज़ोहर के बाद हमारे यहाँ, हम तो मेरे से भी मेंटेन नहीं होता, जितना पढ़ सकता हूँ पढ़ लेता हूँ। ज़ोहर के बाद या समदों की हम तस्बीह अल्लाह समद पढ़ना है, हमें खाली समद नहीं पढ़ना, अल्लाह समद पढ़ना है, ठीक है। ज़ोहर के बाद वैसे तो 500 की तादाद है, आप 100 दफ़ा पढ़ लें, 41 दफ़ा पढ़ लें, 11 दफ़ा पढ़ लें, लेकिन या समद आप दुनिया की जितनी भी ज़रूरियात है ना, दोस्त अहबाब, ये सब आपके साथ होंगे, यू विल बी इम्पॉर्टेंट, सब आएंगे बुलाएंगे, लेकिन सबसे आप एक तरफ हो जाए, किसी की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। मैंने तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये भी कहा कि मैं अल्लाह पाक मुझे ये भी ना देना कि मैं बैसाखी की भी मैं मोहताज हो जाऊँ, किसी चीज़ का मोहताज है, बीवी बच्चों रिश्तेदार कोई, हम किसी एक दूसरे के लिए, शौहर के लिए कोई किसी का मोहताज ना हो, यहाँ तक कि अल्लाह मुझे बैसाखी का भी मोहताज ना करना। बड़ी उम्र हो जाती है, लकड़ी लेके चलते हैं, बेटा किसका, अल्लाह की क्या मुश्किल है, अल्लाह के लिए कोई मसला है। तो अल्लाह समद ज़ोहर के बाद का ये एक हमारा पुराना सिलसिला वजीफ़ा था, 500 दफ़ा पढ़ाते थे हमें, पहले मैं पढ़ लेता था, अब 500 दफ़ा नहीं होता, जितनी दफ़ा भी हो जाए पढ़ लेता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा, तीसरा वाक़या सुन लीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का ज़माना है, अमीरुल मोमिनीन है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने, वहाँ आपको बताया ना वहाँ गर्मी बहुत होती है, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के काम में बहुत मसरूफ़ होते थे, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के तक जाते थे कभी कभी। तो मस्जिद नबी में कच्ची ज़मीन थी, आपको पता है, वहाँ ऐसे करके लेट जाते थे। आप ज़ोहर में सऊदी के अंदर पता है कि 3 से 5 के दिन वह कानून लॉ है, आप काम भी नहीं ले सकते लोगों से, ठीक है, बहुत गर्मी, शिद्दत की गर्मी होती है। वहाँ सोए हुए हैं तो इनको ख्वाब आया कि देखो कि भाई बकी के अंदर एक शख्स है, वो सारंगी बजा रहा है, रो रहा है और मुझसे खिताब कर रहा है, मुसलमान नहीं है, वो इस्लाम नहीं लाया है अभी तक, इस्लाम का ये कानून नहीं है ताकि मदीना में गैर मुसलमान नहीं आ सकते। अमीरुल मोमिनीन 10.5 साल हुकूमत की है, उनको वहीं मस्जिद नबी में ख्वाब में आता है। ये बात जो लिखी है ये मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने ये भी लिखी है, और इसको जो हज़रत गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह ने भी इसके बारे में लिखा है, ठीक है। तो वो मस्जिद नबी के अंदर कह रहे हैं, सो रहे हैं, उठ गए, बोला कोई एक आदमी है, प्यासा है, भूखा है, मुझसे मुनाजात कर रहा है, जाओ तुम इसकी खबर लो और इस्लाम की दावत दो, और हुकूमत की तरफ से ये बहुत तकलीफ़ में इसको वजीफ़ा बांध दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उठ गए, जब उठ गए तो मस्जिद नबी में ज़ाहिर है वो आराम कर रहे थे, कुछ और साथी भी साहबा सोए हुए थे, सब जमा हो गया, मजमा होकर बकी चला। पहले आपको याद हो कोई पुराना किसी ने उम्रा किया हो तो बकी जो था ना वो दूर था, मस्जिद नबी दरमियान में बीच में बहुत सारे छोटी सी बिल्डिंगें थी, होते अंदर से होकर हम बकी में जाते थे। बहरहाल वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बकी पहुँचे, जब बकी में पहुँचे पीछे साहबा चल रहे हैं, तो उमर रज़ी अल्लाह कहीं खड़े होते ना तो सब पीछे सहम के खड़े हो जाते, क्योंकि रोब बहुत था, दबदबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को बहुत था। होते कब्रों को देखते कब्रों को, एक कब्र देखा कि कोई वहाँ चहल गए, मूवमेंट हो रही है, वहाँ रुक गए, देखा तो उसके अंदर एक शख्स लेटा हुआ है और अपनी वो भी सारंगी बजा रहा है और भजन, उनके कहते हैं भजन गाना गा रहा है और अल्लाह से रो रहा है। देखा उसने कि उमर रज़ी अल्लाह ताला तो एकदम खौफ हो गया, कांपने लग गया। जब ये कांपने लग गया कि भाई पता नहीं आए हैं उमर रज़ी अल्लाह ताला, मुझे पता नहीं, मैं तो कोई सज़ा होगी, क्या होगी क्या नहीं हो गया। ये उस वक्त ये कह रहा था कि अल्लाह मैं जवान था तो मुझे सब लोग मेरा गाना सुनते थे, मेरा भजन सुनते थे, मुझे मिठाई देते थे, खाना देते थे, तमाम चीज़ देते थे। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ा होने के बाद मेरी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अब मेरी आवाज़ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन रब्बा तू तो है ना, तू तो खुदा को तो सब मानते हैं ना, हुजूर को नहीं मानते। अल्लाह आप तो मेरी भजन सुने ना, मुझे तो आप तो सुन सकते हैं, माँ सुन सकती है, बाप सुन सकती है, तो आप तो
اللہ ہے, میری بھجن سنیے. وہاں یہ بول رہا ہے, عمر کو دیکھ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم گھبراؤ مت, تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے. پیغام یہ آیا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو میرا سلام کہو. انہوں نے کہا اللہ نے میرے لیے سلام کہا ہے؟ بولے ہاں اللہ نے تمہارے لیے سلام کہا ہے, اور اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ تمہیں سرکاری وظائف سے وظائف میں باندھ دوں, اور اللہ نے یہ کہا کہ تم کو اسلام پیش کروں. وہ زار و قطار رونے لگا, اس نے بھی اپنے سارنگی توڑ دی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. دیکھیے یہ مراد, پہلے والے مراد, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مراد, اللہ کے مراد چن لیا کہ اس کو میں نے ہدایت دینی. اب جو ہوتے ہیں ہر آدمی مراد نہیں بن سکتا, ہم مرید بن سکتے, ہم مرید ہیں نا. سلوک کے راستے کے اوپر ہم پہلے سلوک ہو کر پھر جذب ہوتے ہیں, وہ جذب پہلے ہوتے ہیں بعد میں سلوک کرتے ہیں. تو ہمارے میں اس میں تھوڑا سا یہ فرق ہے. ٹھیک ہے, اب اصل سبق کے اوپر آتے ہیں, پھر تھوڑی سی اور بات کرنی ہے. آج ابدیت کے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتیں وہ آپ کو بتانی ہے. اس آج کا موضوع اصلاح باطن فرض عین ہے. یہ کوئی چوائس نہیں ہے, فرض ہے ہمارے اوپر اپنی اصلاح کرنا. اپنی اصلاح, ہم پیچھے ہیں, ہم تکلیف میں ہیں, مسلمان پریشانی کے اندر ہے. میں نے آپ کو کویت عراق کا واقعہ سنایا, جو میں وہاں گیا, میں نے وہاں حالات دیکھے, تمام چیزیں دیکھے. تو ہمارے فرض, یہ فرض چیز کے اندر ہے اپنی اصلاح کرنا. اصلاح کے بغیر بات نہیں بنتی ہے کسی کے اندر. اصلاح باطن فرض عین ہے, لہٰذا اس میں تو تاخیر جائز ہی نہیں. میں یہ ملفوظات اور واقعات حضرت کے لکھے میں وہ واقعات میں سنا رہا ہوں, میری اپنی طرف سے کوئی کہانی, کوئی ڈائجسٹ کی بات نہیں ہے. جو مسلح کہتے ہیں شیخ ہے نا, جو مسلح بھی مل جائے اس کی زیر ہدایت کام شروع کر دینا چاہیے. دیکھیے جو بھی مسئلہ مل جائے, اگر آپ کہیں گے کہ مجھے جنید بغدادی تو نہیں ہے, میں کیسے میں کسی سے بیعت ہو جاؤں, ہے نا, بڑے بڑے شیخ تو نہیں ہے, تو آپ کے پاس اگر بڑا ڈاکٹر نہیں ہوتا تو آپ فیملی ڈاکٹر, چھوٹے ڈاکٹر سے اپنا علاج تو کروا لیتے ہیں نا. چھوٹے ڈاکٹر کو بھی آپ اس کو متعین کر کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد. اگر بڑا ڈاکٹر نہیں تو کیا بیمار ہو کے مر جائیں گے. جنید بغدادی نہیں, یہ سلسلہ ہماری جو ہے اصلاح کا جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک دین لے کر آئے تھے اور پورے عالم کے لیے لے کر آئے تھے. مسئلہ بھی مل جائے اس کے زیر ہدایت کام شروع کر دینا چاہیے. میں تم کو کچھ معمولات بتاتا ہوں. یہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب اپنے بچوں کو تقی اور رفیع کو بتا رہے ہیں. تقی عثمانی دامت و برکاتہ, رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے. آج ہی سے اس پر عمل شروع کر دو بیٹا, اس پر عمل شروع کر دو. رہا بیعت کا معاملہ, یہ بچوں نے انسسٹ کیا, ابا جان آپ ہمیں بیعت کر لیجئے. مفتی شفیع صاحب بھی تھے, حضرت حکیم الامت کے بڑے خلفاؤں میں تھے, آپ مجھے بیعت کر لیجئے. بچے ضد کر رہے ہیں. اب ضد کرنے کے اوپر حضرت کیا جواب دے رہے ہیں, ان کے والد صاحب کیا جواب دے رہے ہیں, وہ آپ کو سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, رہا بیعت کا معاملہ, تو ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ بیٹے نے باپ سے بیعت کی اور وہ کامیاب حاصل ہو گئی. لیکن یہ ایک حد تک مشکل ہے, کیونکہ باپ بیٹے کا تعلق بے تکلفی کا ہوتا ہے, اور اس طریق میں مرید اور مرشد کے درمیان بے تکلفی ابتدائے مضر ہوتی ہے, جس پر قابو رکھنا شاید میرے لیے بھی مشکل ہو اور تمہارے لیے بھی مشکل ہو. اس لیے میرا مشورہ تم بھائیوں کے حق میں یہی ہے کہ حضرت ڈاکٹر حئی صاحب سے بیعت ہو جاؤ. واہ, ڈاکٹر حئی صاحب سے بیعت ہو جاؤ. وہ اس ناکارہ سے تعلق کے باعث, وہ اس حضرت مفتی شفیع صاحب فرما رہے ہیں, وہ اس ناکارہ سے تعلق کے باعث تم پر خصوصی توجہ فرمائیں گے, اور انشاءاللہ تم کو ان سے بہت نفع ہوگا. حضرت مفتی معین صاحب اپنے تقی اور رفیع کو یہ بات کر رہے ہیں, دامت و برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ ضرور ہے کہ وہ ضابطے کی اصلاح عالم نہیں. ایک مفتی معین شفیع صاحب, مفتی اتنے بڑے شیخ بغیر عالم کے پاس بھیج رہے ہیں. سنیے گا میری بات توجہ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں وہ عالم نہیں ہے, مفتی نہیں ہے, لیکن تم جاؤ اس سے بیعت ہو جاؤ. مفتی معین صاحب, یہ تقی عثمانی صاحب کے جو شیخ تھے, یہ ڈاکٹر حئی صاحب یہ عالم مفتی وغیرہ نہیں تھے. ٹھیک ہے, اور ان کے جو شیخ تھے حضرت تقی تھانوی صاحب, وہ بہت بڑے عالم تھے. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے حاجی امداد اللہ ماجد مکی, پھر وہ عالم اور مفتی نہیں تھے. ٹھیک ہے, یہ ضرور ہے کہ وہ ضابطے کی اصطلاح عالم نہیں مگر عالم گر ہے. جو علوم ان کے پاس ہیں ظاہر میں خشک علماؤں کی ان کو ہوا بھی نہیں لگی. مفتی معین صاحب فرمانے, بلکہ ضابطے کے فارغ التحصیل علماء کو ایسے مسلک سے بیعت ہونے میں ایک مزید فائدہ یہ ہوتا ہے کہ علم کا جو خناس بہت سے ظاہر بین اور علماء کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے, وہ ایسے مرشد کی خدمت اور تربیت کی میں جلدی دور ہو جاتا ہے. بزرگ اٹھتے جا رہے ہیں, اب مزید تاخیر مناسب نہیں. ایسا نہ ہو خدا نخواستہ یہ موقع بھی ہاتھ سے چلے جائے. حضرت والد ماجد نے ایکر سے فرمایا,
حضرت مفتی عمر صاحب نے حضرت تقی عثمانی سے فرمایا. حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ نے ایکر سے کئی بار فرمایا ریلوے جب اپنا ٹائم ٹیبل مرتکب کرتی ہے تو سب سے پہلے وہ مین لائن کی ایکسپریس اور میل گاڑیوں کے اوقات مقرر کرتی ہے. اس کے تابع پیسنجر ٹرینیں اور چھوٹی ٹرینیں برانچوں کی لائنوں کے مقرر کیے جاتے ہیں. اس طرح تمہیں بھی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اپنی زندگی کا ایک مین لائن مقرر کرے اور ایسا مستحق نظام اوقات مقرر کرنا ہوگا کہ باقی تمام مشاغل اور اعمال اس کے تابع ہو جائیں. حضرت والد صاحب ہمیں تخصص فی الافتتاح کے سلسلے میں روزانہ لے کر بیٹھتے تھے تو شاید ہی کوئی دن خالی جاتا تھا کہ جب یہ نہ فرماتے ہو دیکھو تم نے فقہ ظاہر حاصل کر لیا، اب فقہ باطن کی فکر کرو. ابھی تمہارے علم ادھورا ہے، فقہ بھی ادھورا ہے، دین بھی ادھورا ہے. باطن کی اصلاح کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. حضرت والد ماجد ہمیں تخصص فی الافتتاح کے سلسلے میں روزانہ لے کے بیٹھتے تھے. شاید ہی کوئی دن خالی ہوتا تھا کہ خالی ہو جاتا جب یہ فرماتے تھے کہ دیکھو تم فقہ ظاہر حاصل کر لیا، اب فقہ باطن کی فکر کرو. ابھی تمہارے علم ادھورا ہے اور یہ فقہ بھی ادھورا ہے، دین بھی ادھورا ہے. باطن کی اصلاح بغیر نجات نہیں ہے. اگر باطن کی اصلاح نہ ہوگی تو ظاہری اعمال بھی ٹھیک نہ ہوں گے، وہ بھی روح بے جان ہو جائے گی جب تک اصلاح نہ ہو. آپ کو پتا ہے نا تبلیغ کے اندر بھی، مجھے پتہ نہیں مفتی صاحب کو پتا ہوگا کہ جب مفتی بنتا ہے تو اس کے شاید 4 مہینے نہیں 7 مہینے کے لیے جماعت میں بھیجتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک قسم کا یہ کبر نہ آ جائے. کیونکہ سب سے بڑا کبر ہے اعمال کا ہے. میں اعمال کر رہا ہوں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، میں فلانا کر رہا ہوں، میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، تو اس کو تو پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ تو کیونکہ جس کو اگر تکبر ایگو میں آ گیا اس کو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اس کی اصلاح کون کرے گا؟ یہ اصلاح کے بغیر بات نہیں بنتی ہے. اگر باطن کی اصلاح نہ ہوگی تو ظاہری اعمال بھی ٹھیک نہ ہوں گے، وہ بھی روح و بیجان ہوگی. کوئی دن شاہدی اس تنبیہ سے خالی ہو جاتا ہو اور تاکید فرماتے کہتے کہ دیکھو حضرت مولانا غنی پھول پوری رحمۃ اللہ صاحب حیات ہیں، کراچی میں موجود ہیں، حکیم الامت حضرت تھانوی صاحب کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں، ان سے بیعت ہو جاؤ. میرے شیخ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت کا انتقال سے پہلے یہ حضرت غنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تھے، تو میرے دادا پیر بھی ہوئے. ان کے بارے میں حضرت مفتی شفیع صاحب کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے تم جا کر ان سے بیعت ہو جاؤ. موجود ہے حکیم الامت حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کے جلیل و قدر خلفاء میں ہیں، ان سے بیعت ہو جاؤ. حضرت ڈاکٹر حی صاحب عارفی ہیں، ان سے بیعت ہو جاؤ. مگر ہم سب بھائیوں کو والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت زیادہ تھی، مناسبت بھی ان سے ہی زیادہ تھی. ہم 5 بھائیوں میں سے ہر ایک نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے الگ الگ درخواست کی کہ آپ ہی ہمیں بیعت کر لیجئے نا. وہ ٹالاتے رہے، آگے بات کرتے رہے. 1966 میں جب میں یہاں جنوبی افریقہ میں والد صاحب کے ساتھ آیا ہوا تھا اور شہر و گرد و گرز کے مسجد کے اندر ایک کمرے میں قیام تھا. دن بھر مشغولیت رہتی تھی، رات کے 11 بجے تک مشغولیت رہتی تھی اور سردی سخت تھی. ایک رات ذرا جلدی فرصت ہو گئی تو تنہائی میں نے والد صاحب سے درخواست کی کہ مجھے حضرت بیعت کر لیجئے نا. اگرچہ پہلے بھی یہ درخواست کئی بار تھی مگر ٹال دیتے تھے. اس مرتبہ فرمایا دیکھو 2 کام ہوتے ہیں، ایک ہے اصلاح نفس، اب ذرا غور سے سنیے گا ورنہ اوپر سے گزر جائے گی. ایک ہے اصلاح نفس، دوسرا ہے بیعت. اصلاح نفس تو فرض عین ہے، اس کو ایک دن بھی اپنے اختیار سے مؤخر کرنا جائز نہیں. اس واسطے میں تمہیں کچھ اور اشغال بتاتا ہوں، تم ان کو شروع تو کرو. لیکن جہاں تک بیعت کا معاملہ ہے تو ایسا بھی ہوا ہے کہ بیٹوں نے باپ سے بیعت کی اور ان کو نفع ہوا، لیکن اس میں باپ کو بہت احتیاط رکھنی پڑتی ہے اور بیٹوں کو بھی احتیاط رکھنی پڑتی ہے کیونکہ باپ اور بیٹے کا تعلق ایک قسم بے تکلفی کا ہوتا ہے. اس طریقے میں شیخ اور مرید میں بے تکلفی ابتدا میں مضر ہوتی ہے. مجھے اپنے بارے میں حضرت مفتی منشی صاحب فرما رہے ہیں مجھے اپنے بارے میں اطمینان نہیں ہے کہ میں احتیاط رکھ سکوں گا اور تمہارے بارے میں بھی نہیں کہ کہہ سکتا تم اختیار رکھ سکو گے. اس واسطے دیکھو میرا مشورہ یہی ہے تم حضرت ڈاکٹر حی صاحب سے بیعت ہو جاؤ. ہاں ہمارے دادا پیر ہوئے نا میرے شیخ تقی عثمانی صاحب دامت و برکات اللہ ان کو زندگی دے صحت عافیت، ان کے شیخ ڈاکٹر حی صاحب ہے نا، یہ ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر تھے، ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر تھے. ان سے حضرت ہمارے شیخ تقی عثمانی صاحب بیعت ہے. اب سب ان کی یہ آپ یہ نہ دیکھیں بیعت کے سلسلے میں بیعت آ کہاں سے رہا ہے، وہ تو کہیں سے لے کے دے رہا ہے نا. یہ تو کٹ آؤٹ لگا ہوا ہے، ایک کٹ آؤٹ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کٹ آؤٹ ہوتے 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 پہنچتا ہے. یہ تو فیض وہاں سے آتا ہے، باہر سے آتا ہے.
احتیاط کر سکو. اس واسطے دیکھو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم حضرت ڈاکٹر حی عارفی صاحب سے بیعت ہو جاؤ. اب تو حضرت مولانا غنی پھول پوری بھی انتقال ہو چکا ہے, خدا نہ خواستہ یہ موقع بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے تو پچھتاتے رہ جاؤ گے. ایک بات اور فرمائی جو ہمارے سب کے کام کی باتیں فرمایا کہ ان سے بیعت ہونے میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کسی عالم دین سے بیعت ہونے سے شاید نہ ہو. حضرت ڈاکٹر صاحب باضابطہ سند یافتہ عالم نہیں ہیں, تو ایک غیر عالم سے بیعت ہونے میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ دماغ میں اگر علم کچھ خناس ہے تو وہ بھی نکل جائے گا. انشاءاللہ وہ میری وجہ سے تم پر خصوصی شفقت فرمائیں گے. تو دوستو یہ اس بیٹا کون پڑھے گا آج؟ آ جاؤ بیٹا. کامران, آپ کے پڑھنے سے پہلے میں ایک شعر میں بھی پڑھ لوں. ہاں دیکھیے اعمال تو ہے نا, اعمال کے بغیر بات نہیں بنے گی. ہمارے حضرت والا 5 چیزوں کے اوپر زور دیتے ہیں اور اس کو پابندی کے ساتھ کرنا ہے نا. پہلی چیز ہے توحید, اللہ سے ہونے کا ہے, اللہ سے مانگنا, اللہ کی طرف رجوع کرنا, اللہ کی طرف رجوع کرنا. نمبر 2 ہے اعمال کرنا. مردوں کی نماز مسجد میں ہوتی ہے, مسجد پہنچنا. خدا کے لیے مسجد آئیے, مسجد میں نماز جماعت سے پڑھیے, اور جماعت سے جو پڑھنے لگ گئے ہیں وہ کوشش کریں کہ تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھیں. تکبیر اللہ کے ساتھ جو پڑھنے لگ گئے ہیں وہ کوشش کریں پہلی صف میں پڑھیں. جو پہلی صف میں پڑھنے لگ گئے ہیں تو وہ یہ کوشش کریں سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد الحمدللہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا. سب عرب لوگ یہ پڑھتے ہیں. میں اتنے سال عرب میں رہا, میں وہاں سیکھا نہیں, یہاں کا دارالعلوم سے ہمیں ملا. یہ اس کے لیے تو اتنی فضائل ہے کہ فرشتے لکھ نہیں سکتے اس کے فضائل کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچتے کہ ہم کیا لکھیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے انہوں نے پڑھا ہے ویسے لکھ دیجئے. اب وہ ایڈ کیجئے. اب وہ ایڈ ہو گیا آپ کو. آپ اللہ اکبر نماز جب نیت کرتے ہیں, نیت کرنے سے پہلے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ایک صحابی نے یہ پڑھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کس نے پڑھا یہ کیا پڑھا ہے؟ تو بولا کہ یہ صحابی نے پڑھا ہے. تو بولا جب اس نے پڑھا تو آسمان کے سب دروازے کھل گئے. ایک چیز آگے بڑھنا ہے نا آپ, اور دنیا کے معاملات میں تو ہم دیکھتے ہیں مور کرنا ہے, کچھ بڑھانا ہے. یہ اس کی دنیا جب جس کی ہمیشہ زندگی رہنا ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں. اب آپ نے یہ کر لیا, چلے یہ اعمال زندگی کے اندر آ گیا. اب تیسرا اعمال, ہم نے جلسے میں بیٹھے ہوئے, سبحان ربی الاعلیٰ سبحان, آپ نے پڑھا, آپ بیٹھ گئے. اب بیٹھ گئے سکون سے تو بیٹھے, سکون سے تو بیٹھے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی. آپ اس کی دعا پڑھ لیجئے. وہ کوئی اہم وقت ہے, قبولیت کا وقت ہے. جب آپ کے کتنی نمازوں میں کتنے ہمیں یہ ملتے ہیں. اگر آپ اہتمام کریں گے کہ میں الگ سے پڑھوں گا, نہیں پڑھ سکتے. یہ سنت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوا ہے یہ والا. آپ پڑھتے, ایک تو سکون کے ساتھ بیٹھیں گے 2 سجدوں کے درمیان, یہ دعا پڑھ لیں گے ہے نا, دعا پڑھ کے آپ کر لیں گے. اور اس پہ آگے بڑھنے, تو پہلا توحید, دوسرے اعمال, تیسرا اخلاق, چوتھا معاملات, پانچواں معاشرت. کہ اگر مجھے یقین ہو جائے تو, یا میرے ذہن میں یکسویت ہو جائے اور مجھے برا نہ لگتا ہو کہ بہت زیادہ وزن پڑے گا, تو میں ان سے چٹھی پرچے پہ لکھاؤں کہ اپنی بیوی اور ماں سے لکھوا کے لاؤ کہ گھر کے اندر سکون ہے, گھر اچھا ہے یا نہیں ہے. تم یہاں بنتے عالم اور حضرت بن کے پھرتے ہو, گھر کے اندر دیکھ لیجئے کیا حالات ہے. تو گھر کے حالات اگر وہاں پچا بنا کر, میں یہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں, یہ چاہتا ہوں, اور کسی کی بات آگے لے کے میں آگے بتا رہا ہوں میں کہ پہلے گھر کا ہونا چاہیے. ماں کی بھی سرٹیفکیٹ لے کر آئیے اور بیوی کی بھی سرٹیفکیٹ لے کر آئیے. میں ویسے ہی آپ کو کہتا ہوں, لانا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہاں میرا گھر, میرا شوہر سب سے اچھا شوہر, ماں کہے کہ میرا بیٹا اس سے میرے سے زیادہ خیال کرنے والا نہیں. ماں اور باپ کہے, اس کے اندر دونوں کو خوش رکھنا ہے, اتنا خوش رکھنا ہے. یہی تو حکمت ہے. مردوں کو اللہ نے فراست دی ہے, دن کے اندر 100 آدمی کو ڈیل کر لیتے ہو, کاروبار کر لیتے ہو, رشتہ داروں کو کر لیتے ہو, سب کچھ کر لیتے ہو, انٹرنیشنل جاتے ہو دنیا کے اندر. گھر کے اندر کہاں چلی جاتی ہے حکمت, کہاں چلی جاتا ہمارے عقل فہم فراست, وہاں آفس میں ہم چھوڑ کر آتے ہیں. گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں بیوی کی آپ کی عمر ہے, بیوی کی بھی عمر ہو گئی, ان کے نخرے ہیں, ان کی برداشت ہے, انہوں نے بات کہہ دی, کبھی مزاج کے خلاف بات کی, کیا ہو گیا کہہ دی تو ہاں کہہ لیا, سن لیا نا. مرد دیکھیے اپنی رٹ قائم رکھتا ہے, یہ بس سمجھ لیجیے, میں سمجھتا ہوں, اس کے بارے میں نے بڑی ریسرچ کی ہے. مرد اگر مثال کے طور پہ اگر بیوی رکھتا ہے تو بیوی گھر رکھنا, خرچہ کرنا, باندھنا بہت ہے, بہت بڑا خرچہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ بازاری کام کے اندر چلے جائے تو خرچہ کم ہے, لیکن گھر کے اندر اس کی اولاد ہوتی ہے, اس کا گھر ہوتی ہے, اس کا بیوی ہوتا ہے, اس گھر, وہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے. بات منوانے کے لیے عقل اور فہم چاہیے. آپ کسی کو زبردستی کھلا نہیں سکتے, اس کو ہاں کہیے, ہاں کہیے, نہ کہیے. نہ کا جھگڑا ہے, ہاں کا جھگڑا نہیں ہے. وہ گھر کو جنت بنائیے. جس کا گھر جنت بن جائے, مجھے بیوی, ماں کی, باپ کی اطلاع کر دیجئے, میں اس کو انشاءاللہ اسی دن خلافت دے دوں گا.
میں یہاں آپ کو یہ منصب کرسی پہ بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں میں، اگر ماں کا فون کروا دیجئے، باپ سے کروا دیجئے، بیوی سے کروا دیجئے کہ ہاں ہمارا گھر جنت ہے، میں کہوں گا 40 دن کے بعد دوبارہ فون کرنا، ہاں گھر جنت ہے، میں اسی دن اس کو اس اصلاحی کام کی اجازت دے دوں گا کہ وہ آگے بڑھے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی سن لیجئے شعر، نفع ہے دینی دیکھ تو دنیا کی بہبودی نہ دیکھ. دیکھیے ہم سب مصروف ہیں، سب کاروباری آدمی ہیں، سب یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں الحمدللہ، ہر ایک کاروباری اس کو کہتے ہیں امپورٹنٹ آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک کو اپنے کام سے کام نکالنا ہے، ہر ایک کے مسائل ہیں، ہر ایک کے ٹینشن ہے. جب گھر پہ آتے ہیں تو کبھی ٹینشن میں آتے ہیں، کبھی خوش آتے کیسے آتے ہیں، لیکن گھر کے اندر آنے کے بعد وہ کتاب کو چوپڑی کو بند کر کے آئیے، گھر کے اندر نہ لے کر آئیے. نفع دینی دیکھ تو دنیا کی بہبودی نہ دیکھ، مرضی رب دیکھ اپنی مصلحت کو نہ دیکھ، اپنی مصلحت کو نہ دیکھ. تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ، تو اکیلا، یہ حضرت مظہور رحمۃ اللہ کے اشعار سنا رہا ہوں میں آپ کو، تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ، قدرت حق پر نظر رکھ اپنی کمزوری نہ دیکھ. ورنہ شیطان کیا کرے گا، آپ کو دین کی طرف بھی لائے گا، دین کے اندر بہترین ہوں گے، اور گھر کے اندر مجھے ایک بات سنا دیتا ہوں آپ سے. ایک مجھے ہمارے دوست نے فون کیا کہ میں بیعت بھی ہوں اور یہاں سے خلافت ملی ہے، تو میں نے وہاں مجلس کے اندر بچی آتی تھی، مجلس کی وجہ سے میں نے ان سے شادی کر لی، اور شادی کرنے کے بعد ٹھیک ہے ہو گئی، تھوڑے عرصے بعد بچی کا فون آیا، بچی نے فون کہا کہ اس جیسا خبیث آدمی کوئی بھی نہیں ہے، مجھے ڈنڈے سے مارتا ہے، کیا میں خودکشی کر لوں یا طلاق لے لوں، میں کیا کروں میں؟ اب یہ کیا بیعت اور کیا خلافت اور کیا دین؟ گھر جب تک نہ بنے، نہ گھر کے اندر معاملہ نہ بنے، یہ زخم کھانے چوٹے کھانی ہے، رہبانیت نہیں ہے جنگل میں چلے جاؤ اس کے اندر. اب میں نے کہا کہ بیٹی سے کہا، بیٹا میں نے کہا نا کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ اتنی گنجائش ہے کہ آپ میسج پہ لے لیں یا وائس میسج پہ لے لیں. میں نے کہا بیٹا جب تم نے کرنا تھا اس وقت مشورہ کرتی، استخارہ کرتی، تم نے خالی دین کی نسبت سے، دیندار کی تم نے کر لیا. میں نے کہا دیندار کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، اس کے اوپر زیادہ شیطان لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ شیطان اس کے اوپر اس طرح اٹیک کرتے، وہ اس کو بیلنس کرتے. رات کو یار استغفار کر لینا نا، دعا کر لینا نا. اگر یہ نہ کیا تو کیا حال ہوگی انسان کا؟ حج بھی کعبہ کا کیا اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی، وہاں ہمارا حال ہو جائے گا. میرے دوستوں کوشش کر لیجئے اپنی فیملی. دیکھیے آپ کو میں یہ بیوی بچوں کا ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ بار بار کہتے ہو، نہیں میرے دوستوں یہ جنریشن چلتی ہے، بچے پورا شعور میں لیتے ہیں، یہ سائیکل چلے گا، وہ بچے اپنے بیوی اپنے رشتے دار، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ گھر کے اندر دیکھے گا بچہ، یہ ماحول دیکھے گا نا، بیوی سے کیا پیار سے بات کر رہے، کھلا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ پانی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پی، کہاں سے پیا تھا؟ اسی جگہ سے وہ پی رہے. عائشہ اور حضور کا کتنی عمر کا فرق ہے. عائشہ کیا ہے، مجھے ریس دوڑنا ہے. آپ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے کہے کہ میں مینچسٹر ابھی گیا کہ میری بیوی کے جھولے میں بیٹھنا ہے، تو میں کہوں یار میری عمر جھولے میں بیٹھنے کی ہے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دوڑ رہے، ریس لگا رہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، یار یہ گھر آپ کو چاہیے. اگر یہ کرنے سے اگر ہمارا گھر نہیں بن رہا، اگر معاملات ہم معاشرت کی بات کرتے ہیں، اب گھر تک بھی ٹھیک نہیں کر سکے، خانقاہ میں آنے کے بعد بھی ٹھیک نہیں کر سکے، تو پھر ہمارا فائدہ کیا ہے؟ ہم اللہ سے اگر کمزوری ہے، اللہ سے روئے، مانگے، اللہ مجھے یہ استقامت دے دیجیے نا. اللہ مجھ سے ناراضگی ہو گئی، اللہ مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، میں فیکٹری میں ہوتا ہوں، لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، میں سب سے بڑا ہوں، بڑا ہوتا ہے تو ویسے یہ سپیریورٹی کمپلیکس میں ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں، میں نے کیا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے آگے بڑھایا ہے. کبھی کبھی منہ سے بات نکل جاتی، رونے لگ جائیے، اللہ سے مانگ لیجیے، اس سے معافی مانگ لیجیے، بات ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے بیٹا سنائیے. یہ اشعار ہمارے پیارے دادا پیر شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے. واہ 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 ماشاء اللہ. مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے. غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے. مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے. بحر الفت کا کنارہ
चाहिए, सर हमारा दर तुम्हारा चाहिए, सर हमारा दर तुम्हारा चाहिए। गम में बस उनको पुकारा चाहिए, गम में बस उनको पुकारा चाहिए। उनके होते क्या सहारा चाहिए, उनके होते क्या सहारा चाहिए, मुझको जीने का सहारा चाहिए। ये अशार मेरे शेख दादा पीर शाह की मोहम्मद अख्तर साहब बिल्कुल अलग सिमत में हमें ले जा रहे हैं। ये अल्फाज सुन के यही हमारा सबक है दरअसल। लज़्ज़ते फरियाद तूफ़ानों में है, लज़्ज़ते फरियाद तूफ़ानों में है। कौन कहता है किनारा चाहिए, कौन कहता है किनारा चाहिए, मुझको जीने का सहारा चाहिए। हासिले साहिल मुझे तूफ़ान में है, हासिले साहिल मुझे तूफ़ान में है। हज़रत फरमा रहे हैं कि ये जो हम गुनाहों से बचने के तूफ़ान से चल रहे हैं, बच रहे हैं, ऐसा तूफ़ान है हम पे गुनाहों का, तो हमें साहिल तभी मिलेगा कि हम इस तूफ़ान से आगे बढ़ेंगे, बचेंगे उससे इंशाअल्लाह। लज़्ज़ते हासिले साहिल मुझे तूफ़ान में है, तेरे जलवों का नज़ारा चाहिए, तेरे जलवों का नज़ारा चाहिए, मुझको जीने का सहारा चाहिए। आप पर हरदम फिदा हो मेरी जान, आप पर हरदम फिदा हो मेरी जान। गैर की मुझको न परवाह चाहिए, गैर की मुझको न परवाह चाहिए, आप पर हरदम फिदा हो मेरी जान। अख्तरे खस्ताओ दुर अफ्ताद को इनकी रहमत का बुलावा चाहिए, उनकी रहमत का बुलावा चाहिए, मुझको जीने का सहारा चाहिए। सर हमारा दर तुम्हारा चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे रज़ा वाले फरमाते हैं, आज 5 मिनट की और बात कर लेता हूँ कि आलिम कहीं जाओगे ना, आलिम बन जाओगे, आरिफ भी बन जाओगे, और कहीं जाओगे आबिद भी बन जाओगे, लेकिन सिर्फ एक ये लाइन है 1400 साल के अंदर, जिसके अंदर आशिक बनना है, इश्क तक, अल्लाह की मोहब्बत। देखिए अज़ाज़िल के पास क्या नहीं था, तीनों के पास थे ना, आलिम था, आरिफ था, आबिद था, 3 आइन थे, चौथा आइन नहीं था, वो सोहबत याफ्ता नहीं था। आज हम उस वक्त तो शैतान नहीं था, वो क्यों मरदूद हो गया? यहाँ इश्क मिलता है, मोहब्बत मिलती है। मखलूक के लिए किस तरह हम, कहाँ अल्लाह की मखलूक अल्लाह से लेंगे और मखलूक को देंगे, किस तरह हम काम आ सकते हैं, किस तरह मदद कर सकते हैं, किस तरह फिक्र कर सकते हैं, और अल्लाह से रोना है। हम सब एक फैमिली है, एक दूसरे के लिए रोना है कम से कम कि अल्लाह हम सबको जज्ब कर लीजिए। हम वो सुलूक के रास्ते से चल रहे हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहे कि पिक एंड चूज कर लेंगे। एक मैंने ये पढ़ा, हज़रत आतिका बिन्ते ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खातून थी वहाँ पर,
اور ہمارے یہاں اگر خدا نہ خواستہ، کیونکہ ہندو سے ہم ہندو رواج ہے نا ہمارے اندر، اگر وہ بچی خدا نہ خواستہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بھی شادی نہیں ہوتی، برا مانتے ہیں. بلکہ یہاں تک میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بڑی منوس گھر کے اندر آئی تھی، گھر کے اندر آئی تو 5 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. ہم لوگ نے جو کر رہے تھے اس کے بھی ہم پیچھے چلے گئے. اب یہاں سنیے، آتما بنت زید نے پہلا نکاح کیا، عبداللہ بن ابی بکر سے نکاح کیا تو وہ شہید ہو گئے، حضرت عتکہ رضی اللہ عنہ. پھر انہوں نے زید بن خطاب سے نکاح کیا، وہ بھی شہید ہو گئے. اب دوسری شادی ہوئی، وہ بھی شہید ہو گئے. پھر عمر بن خطاب سے نکاح کیا، تیسری شادی، وہ بھی شہید ہو گئے. آپ کو پتا ہے 10.5 سال حکومت کی مدینہ منورہ کے اندر، ہے نا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. حضرت عمر بن خطاب سے نکاح کیا، وہ بھی شہید ہو گئے. اب وہ شہید عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے، 3 شادی ہو چکی ہے. اب چوتھی شادی پھر انہوں نے کیا، حضرت زبیر بن عوام سے نکاح کیا، وہ بھی شہید ہو گئے. اب وہ بھی اب کیا کہ 4 شادیاں کی. مشہور ہو گیا کہ یار مدینہ منورہ کے اندر جس کو شہید ہونا ہے وہ عاتقہ سے شادی کر لے. مدینہ منورہ میں یہ مشہور ہو گیا. خیر بہرحال وہاں تو اللہ والے لوگ تھے نا. پھر حسین بن علی نے، حسین علی کے بیٹے نے، اس سے کیا بڑا رتبہ مل سکتا ہے، وہ کہے کہ اس سے شادی کر لو اور شہادت ملے گی. اور شہادت سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. ہمارا ایمان کامل جب ہوتا ہے جب شہادت ہوتی ہے. شہید ہو تو مبارکباد دینا ہے. ایک شہید ہے جس کا مرتبہ مقام کے برابر تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے. پھر حسین بن علی نے نکاح کیا، وہ بھی شہید ہو گئے. 5 شادیاں کی، 5 شہید ہو گئے. اب مدینہ منورہ میں یہ مدینہ میں بات چل گئی، جو شہادت کا ہو، جس کو خواہش ہو، وہ عاتقہ سے شادی کر لے. تو اللہ تعالی ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات میں سورہ کاف کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں. ہم نے وہاں پر سعودی کے اندر یہ دیکھا 2 باتوں کا. میں کہتا ہوں کہ یہ سعودیوں کو، میں آپ کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. جدہ کی، ریاض کی، یہاں بیٹھے ہوئے بھی ایک دو ساتھی جو ریاض میں ہے، دمام میں ہے، یہ کام کرتے ہیں. میں نے میرے شیخ ابو بکر احمد خان، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، ان کے درجات بن فرمائے، بینک الجزیرہ کے وائس پریزیڈنٹ تھے. وہ میرے کفیل بھی تھے، شیخ بھی تھے، دوست بھی تھے. ٹھیک ہے، بڑے اچھے آدمی، اللہ ان کے خوب درجات کو بن فرمائے. ان کو میں نے 2 باتیں دیکھی. یہ ان کی استخارہ ایسا ہوتا تھا. اب ظاہر ہے وہ ابو بکر بینک الجزیرہ کا وائس پریزیڈنٹ. ایک دن ہم دوپہر کو، ان کا یہ حکم تھا کہ ہم لوگ وہاں ہوتے، اکثر ان کو کانٹیکٹ ہو جاتا تو بلا لیتے، گاڑی بھیج دیتے، نہیں کھانا میرے ساتھ لنچ کریں گے. ہم کھانا لنچ نہیں کرتے تھے، دور جانا ان کی سوسائٹی جدہ کے اندر، بنگلہ وہاں پر، پھر گھر آئیں گے تو 5 بج جاتے تھے. دوپہر کو آرام نہیں ملتا تھا، رات کو 10 بجے تک پھر دکانیں کھلی رہتی تھی. ٹھیک ہے، تو ان کو میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ میں بیٹھا تھا، اس کا بیٹا عبدالرزاق آیا. رزاق بولا میں مکہ جا رہا ہوں. تو اسے ابو بکر نے بلایا، تال تو نے استخارہ کر لیا. اب دوپہر کا وقت ہے، مرسیڈیز بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، مکہ اور جدہ میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نہیں کیا ہے، بکرا آج نہیں جائے گا تو کل جائے گا. یہ ہر چیز میں استخارہ کریں گے، ہر چیز میں استخارہ کھلا ان کے پاس یہ ان کا سنت. دوسری ان کے پاس میں نے درود شریف کا معمول بہت دیکھا. اور ہماری بات کا ٹون چینج ہوتا نا حضرات سا، تو وہ کہتے تھے درود شریف پہلے پڑھ لے، پہلے درود شریف. وہ رک جاتے، وہ بھی پڑھتا، ہمیں بھی پڑھواتے. یہ میں نے عام جدہ میں، ریاض میں، سب جگہ ویپاریوں کے اندر. عبد البھائی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کریں گے. وہ کہہ رہے کہ تسلی، وہ آپ کو درود شریف پڑھوائیں گے. کئی سنتیں ہیں وہاں زندہ ہیں، ہمارے پاس یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو یہاں میں نے سورہ کاف پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ خیر میں وہاں پڑھتا تھا اور یہ سلسلہ چلتا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہم نے کینیڈا کے اندر، مونٹریل کے اندر، ہمارا ویئر ہاؤس کے اندر ایک ہم نے اسٹاف کے اندر آدمی رکھا، مینیجر رکھا وہاں پر. تو میں مونٹریل گیا تو میں نے کہا، ان سے پکار کر کہا کہ وہ کہاں ہے، ابھی نظر نہیں آ رہے. میں بیٹھا ہوں. تو انہوں نے بولا وہ اندر ویئر ہاؤس میں ہے. تو مجھے تھوڑا سا غصہ آیا کہ میں بیٹھا ہوں، آیا ہوں کام کے اندر. میں اس کو کچھ نہیں کہا. میں ویئر ہاؤس کے اندر بہت بڑا اندر چلا گیا. میں ڈھونڈ رہا ہوں، یہاں دیکھ رہا ہوں، یہاں دیکھ رہا ہوں، وہ بندہ مجھے مل نہیں رہا ہے. ایک پیچھے بیلوں کے اندر جو ہوتی ہے نا، کپڑوں کی بیلیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے مجھے ایک لگا کوئی اندر کوئی ایسی چیز ہے. میں نے دیکھا وہ مینیجر وہاں بیٹھا ہوا ہے، سورہ کاف پڑھ رہا ہے. جمعے کا دن تھا. تو میں نے کہا بھائی آپ یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے لگا کہ شاید آپ کے پاس اتنے امپورٹنٹ کام ہے، سب چیز ہے، 10-15 منٹ آپ سے میں نے وقفہ لیا تھا، میں وہاں کیسے پڑھوں. تو میں یہ کونے میں آ کے چھپ کے، کیونکہ ہم لوگوں نے پوری زندگی سورہ کاف سعودی میں پڑھی ہے اور مجھے ایسا بھاری لگ رہا تھا آج جمعہ ہے، میری سورہ کاف کے بغیر جمعہ نہ گزر جائے. وہاں بچوں کو میں نے دیکھا یہ سورہ کاف پڑھاتے. سورہ کاف کس کو کہتے ہیں؟ غار کو کہتے ہیں. غار ہوتا ہے نا، کیو کہتے ہیں، غار ہے تو اس کے کہتے ہیں نا. یہ دیکھیے سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر 2 بڑی باتیں، اہم باتیں ہیں. باتیں تو بہت ساری ہیں، ہم ایک بات ابھی کر لیتے ہیں، ٹائم ہو گیا ہمارا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں مکہ مکرمہ میں تھے نا، تو یہ ابو سفیان وغیرہ تھے، ہوشیار بہت تھے نا، قابل لوگ تھے، مانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پوزیشن ہے، کیا حیثیت ہے، اور اللہ کے نبی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ جب وہاں قحط ہوا، بہت زبردست قحط ہوا، تو انہوں نے ایک میٹنگ کی، مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد طے کیا کہ بھائی کیا کیا جائے، تو لوگ مرنے لگے ہیں، جانور مر گئے ہیں، تو جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرواتے ہیں۔ تو سبوں نے وہاں جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ یہ دعا کر دیجئے، ہم بہت اس وقت تکلیف میں۔ بولا میں دعا کرتا ہوں۔ بولا آپ دعا کیجیے، بارش ہوگی تو ہم ایمان لے کر آ جائیں گے۔ بارش، حضور نے ہاتھ اٹھائے۔ حضور کیسے ہاتھ اٹھائے؟ اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو مانگو تو راضی ہوتے، نہ مانگو تو ناراض ہوتے ہیں۔ انسان سے 2 دفعہ 4 دفعہ مانگ لو تو اس کے بعد ناراض ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتے ہیں۔ ہماری مانگنے میں تو فرق ہے، ہم دیکھتے ادھر ہے، مانگتے اس سے ہے، ہمارا دھیان نہیں بنا، مانگو تو اللہ پاک راضی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر جب بارش ہوگی سبوں کو، تو انہوں پھر گئے کہ نہیں ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ خیر، پھر ان کو سوچا کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تو کریے، کیا ہے، نبی ہے نہیں ہے، کیا ہے، کیسے اللہ کے پیغمبر اتنے بڑے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپس میں میٹنگ کی مکہ کے اندر، اور کہا کہ وہاں اس وقت مدینہ منورہ میں یہودیوں کا کنٹرول تھا، پورا یہودی تھے نا، ابھی تو مدینہ میں ہجرت نہیں کی تھی۔ تو انہوں نے 2 وہاں سے چن کر ٹاپ کے آدمی مدینہ منورہ میں بھیجا، یہودی کے پاس۔ تو یہودی کے پاس بھیجا تو یہودیوں نے، جو ان کے بڑے علماء تھے، انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا تم ان سے 3 سوال کیجئے۔ پہلا سوال یہ کیجئے کہ وہاں کے بھائی جو اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا کہ ایک شخص جو پوری دنیا کے اندر ذوالقرنین تھے، وہ پوری دنیا کے اندر جو گھومے پھر کر واپس آئے، اس کے بارے میں کیا جانتے بتائیں۔ اور تیسری روح کے بارے میں بتائیں۔ اگر 3 سوالوں کو جواب دے دے تو وہ صحیح ہے۔ جب آ کر انہوں نے ان کو بات بتائی تو انہوں نے سوال کیا، تو اصحاب کہف کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، اس طرح تھا۔ تو اس کو انہوں نے پورا معاملہ بتایا۔ ذوالقرنین کے بارے میں بتایا ان کو کہ اس طرح تھا۔ روح کے بارے میں بھی انہوں نے پوری بات ان کو تسلی دی، لیکن وہ ضد تھی نا، انا تھی، میں تھے، سب سننے کے بعد، قائل ہونے کے بعد بھی کہتے نہیں ہم، اگر میں چیف ہوں، ایک آدمی جس کی نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کاروباری حیثیت ہے، نہ کوئی اس کی تعلیم ہے، ہم اس سے کیسے اس کو مان لیں؟ ہم تو بڑے بڑے سردار ہیں پرانے۔ کوئی بات نہیں مانی، ہے نا، بات ختم ہو گئی۔ آج آپ کو سنانا تھا، اصل میں مجھے دعوت ابدیت کی تھوڑا سی لکھ کر لایا تھا میں، لیکن خیر اب وقت پورا ہو گیا۔ لیکن میں ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کے اندر باقی بات انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کریں گے۔ یہ حضرت فرید رحمۃ اللہ علیہ نے آخر، یہ کلام کے بعد 3 لائن ہے، سن لیجئے غور سے، بہت دھیان سے، اس کے بعد میں یہ ابھی ختم کر دوں گا۔ بغیر ساتھی کے جو بھی عشق کے راستے میں چلا، آج عشق کا ٹاپک تھا نا ہمارا، بغیر ساتھی کے جو بھی عشق کے راستے میں چلا تو اس کی عمر تمام ہو گئی، وہ عشق سے آگاہ نہ ہو سکا۔ اے دل، اگر اس سفر کی خواہش رکھتا ہے تو کسی راستہ بتانے والے کے دامن پکڑ، پھر چل اپنے ارادے میں مخلص ہو جا اے فرید، تاکہ معرفت کا خزانہ کی کنجی تیرے ہاتھ میں آ جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ اللہ جل جلالہ اللہ 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 جل جلالہ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ جل جلالہ اللہ 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 جل جلالہ. مجھے آپ دعا کرا دیجیے. الحمد للہ رب العالمین اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. یا ارحم الراحمین ہم سب کے تمام کبیر صغیر گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ایمان والی اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر گناہ کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر اس سے بچنا آسان فرما دیجیے. ہر نیکی کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر اس کے کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ہماری خلوتوں کو ہماری جلوتوں کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک صاف فرما دیجیے. اے اللہ ہماری خلوتوں میں ہماری جلوتوں میں ہر حال میں ہمیں اپنا خوف اور اپنی محبت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر نیکی کا کرنا ہر گناہ سے بچنا ہمارے لیے عافیت کے ساتھ آسان فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے نبی کے ظاہر جیسا بنا دیجیے. ہمارے باطن کو اپنے نبی کے باطن جیسا بنا دیجیے. اے اللہ تمام ہم میں سے ہر ایک کو ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے مکمل شفا یابی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے شیخ کی عمر میں نعمتوں میں زندگی میں برکتیں نصیب فرما دیجیے. فیض کو عام فرما دیجیے. ہم سب کو اے اللہ اپنے شیخ کے فیض سے بھرپور فیض یاب ہونے والا بنا دیجیے. اس کے لیے صفات قبولیات سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے. شیخ کے فیض کی محرومی کے ہر سبب سے ہم سب کی مکمل حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو شیخ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی پسند کا جینا نصیب فرما دیجیے. اپنے پسندیدہ لوگوں جیسی کلمہ والی موت نصیب فرما دیجیے. کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہم سب کا شمار فرما دیجیے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے تمام آئے ہوئے دوستوں کے آنے کو قبول فرما دیجیے. ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے. سب کی تمام ضروریات کو غیب سے پورا فرما دیجیے. اے اللہ دنیا میں ہم میں سے کسی کو تمام آئے ہوئے دوستوں میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنائیے. اے اللہ خزانہ غیب سے ہماری تربیت فرما دیجیے. نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من خير ما سألك من عبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.